بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این پلس. میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر علی ظفر صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. سر یہ بتائیں کہ پیٹرن ان چیف عمران خان صاحب نے 2 ہفتوں کے لیے عالمی جو منظرنامہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اپنی جو کال ہے اس کو مؤخر کر دی. اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ بڑا اچھا فیصلہ ہے جی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو although وہ جیل میں ہے اور ان کو اطلاعیں زیادہ نہیں ملتی, انفارمیشن زیادہ نہیں ملتی, لیکن ان کو جو پتہ ہے کہ ایک وار چل رہی ہے, ایک جنگ چل رہی ہے اسرائیل اور ایران کی. ان کو پاکستان کا ماحول کا بھی پوزیشن پتہ ہے, انٹرنیشنل دنیا کا بھی پتہ ہے. تو اس قسم کے ماحول میں انہوں نے درست فیصلہ کیا کہ وقت نہیں ہے کہ آپ احتجاج کریں, اور اس کو انہوں نے ڈیلے کیا. یہ ایک پرو پاکستان فیصلہ ہے اور میں اس کو بالکل کہتا ہوں کہ درست فیصلہ. سر یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب پر بڑا تنقید ہو رہی ہے کہ یہ انہوں نے کوئی اسرائیل کے خلاف ٹویٹ وغیرہ نہیں کیا, اور کل ان کی بہنوں نے کہا کہ اس حوالے سے ان کا بہت جو پرانا موقف اسرائیل کے خلاف آلریڈی موجود ہے. لیکن جو پرو نون لیگ ہیں, جو آپ کے مخالفین ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کرنا ہی نہیں چاہتے کوئی ٹویٹ ان کے خلاف, حالانکہ کر سکتے ہو. اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ ایسی بات بالکل نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ سٹینڈ لیا ہے, پرنسپل پہ سٹینڈ, اصولوں پہ سٹینڈ لیا ہے. ایران کے ساتھ پہلے بھی جب کوئی ایسا مسئلہ ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ایران ہمارا نیبر ہے, ایک مسلمان ملک ہے, ہمارا بڑا ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. اور اسرائیل کے خلاف تو ہمیشہ انہوں نے بھرپور طریقے سے بیان دیے ہیں, بلکہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے فلور پہ بھی بیان دیے ہیں. تو یہ کہنا کہ وہ بیان نہیں دے رہے, اس کو میرا خیال ہے یہ ایک پولیٹیکل پروپیگنڈا کر رہی ہے PMLN. ایشو یہ ہے کہ ان تک ہماری رسائی نہیں, ان تک 15 دن تک ہم ان سے بات نہیں کر سکے. اور ان کے ٹویٹ کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ ڈسکس کرتے ہیں, اور ڈسکس کرنے کے بعد اس کا ایک مفہوم دیتے ہیں, اور مفہوم پھر ان کی ٹویٹ کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ قصور PMLN کا ہی ہے, جنہوں نے یا حکومت کا ہی ہے, جو PDM کی حکومت ہے, جنہوں نے ہماری ملنے کی اجازت نہیں دی ہوئی ابھی تک عمران خان صاحب کو. اسی وجہ سے شاید کچھ ڈیلے ہو رہا ہے. لیکن میں اس میں نارملی تو نہیں جاتا ان باتوں میں, لیکن میں آپ کو ذکر کرتا چلوں, آپ اشارہ سمجھ جائیں گے. جب ہماری انڈیا پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی تو کون ایسی شخصیت تھی PMLN کی جو کہ ہندوستان کے خلاف کوئی بیان نہیں دے رہی تھی؟ نواز شریف صاحب. تو وہ اگر اس سچویشن میں, بس اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا. سر یہ لاسٹ میں بتا دیں کہ G7 ممالک کا اجلاس ہوا جس میں اسرائیل کی تمام ممالک نے جو ہے حمایت کی. امریکہ بھی کھل کے سامنے ہے. امریکہ نے ایران کو کہا ہے کہ آپ جو ہے اب حملہ نہ کریں, آپ معاہدہ کر لیں ہمارے ساتھ, ورنہ آپ کے لیے اچھے نتائج نہیں ہوں گے. تو سر یہ بتا دیں کہ چین کا بھی بیان سامنے ہے. چین نے کہا ہے کہ امریکہ کے بغیر بھی دنیا آگے بڑھ سکتی ہے. تو کیا اگر چین بھی آتا ہے یا امریکہ جنگ میں کودتا ہے تو چین اور روس کا کیا کردار ہوگا, اور پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ جی دیکھیں, ایک چیز بڑی واضح میں آپ کو کر دوں. اسرائیل نے یہ حملہ کیا اور بہانہ بنایا کہ ایران جو تھا وہ کوئی اٹامک بام بنا رہا تھا. اصل وجہ یہ نہیں ہے. اب اصل وجہ سامنے آ گئی ہے, اور جو پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے, ان کی سٹیٹمنٹ میں وہ نظر آ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ رجیم چینج کی جائے. رجیم چینج کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ابھی آج کل کی حکومت ہے, جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامک حکومت ہے, اس کو تبدیل کر کے وہ کوئی ایسی حکومت لے آئیں جو کہ پرو ویسٹ ہو. یعنی وہ اسرائیل کے ساتھ ان کا تعلق اچھا ہو, اور وہ ایران جو ہے وہ ایک سیٹلائٹ سٹیٹ بن جائے. اب جب سیٹلائٹ سٹیٹ یا رجیم چینج کی بات ہوتی ہے تو سب سے بڑا پلیئر اس ایریا میں کون ہے؟ چائنا اور رشیا. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ رجیم چینج ہو. تو ان کو پر فورس, ان کو مجبوراً اس سارے کنٹروورسی میں, اس سارے ایشو میں آنا پڑے گا, اور وہ یہ سٹینڈ لیں گے. اگر رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے تو رجیم چینج کو وہ رزسٹ کریں گے, ان کو کرنا پڑے گا. دوسرا جو بڑا ایک میجر اس میں پلیئر ہے وہ مسلم امہ ہے. اگر کوئی مسلم امہ کی ملک جو ہے, یا مڈل ایسٹ کا جو ملک ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے بعد سیف رہیں گے اور رجیم چینج ان تک نہیں پہنچے گا, اسرائیل کا رجیم چینج کا پروپیگنڈا یا ان کا اسالٹ, تو پھر وہ غلط سوچ رہے ہیں. ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ کل کو اگر رجیم چینج کی بات ہے اور اس وجہ سے اسرائیل حملہ کر سکتا ہے کسی ملک پہ, تو پھر سعودی عربیہ بھی کل سیف نہیں ہے, UAE بھی سیف نہیں ہے, ہر جگہ رجیم چینج ہو سکتی ہے. تو اس لیے مسلم امہ کو بھی اس ساری چیز کو سمجھنا پڑے گا, اور وہ بھی اس جنگ میں ان کو کسی نہ کسی قسم کی ایکشن ڈپلومیٹک لیول پہ لینا پڑے گا. اب تیسرا پلیئر اس میں ایشین ملک بھی ہیں, کیونکہ ایشین ملک کا بھی اس میں بہت بڑا سٹیک ہے. وہ بھی اسٹیبلٹی چاہتے ہیں.
آپ کو پتہ ہے پورا آئل جو پیٹرول آتا ہے ایشیا کا وہ اسی ایران کے ساتھ سے ہی گزرتا ہے. وہاں کون اس کو کنٹرول کرے گا کون نہیں کرے گا, اس میں پورا ایشین دنیا جو ہے وہ بھی اس میں ان کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے, جاپان تک. تو اس لیے یہ بھی ایک بڑا میجر ایشو ہے, اور یہ اس کو آپ سمپلی ایران یا اسرائیل کی جنگ نہ سمجھیں, یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بن گیا ہے. آخری فورم جو ہے یونائٹڈ نیشنز کا, اس کو کہا تو جاتا ہے کہ وہ بیان بازی کی حد تک ہی رہ گیا ہے, وہ جنگ روک تو نہیں سکتا, لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں تک اس کا رول بھی ایک بڑا اہم ہوگا جنگ بندی کے لیے. تھینک یو.